السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، ایک پرانے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جب لوگ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ جیسے ہی ڈول کو کنویں کے اندر پھینکتے تو ڈول اندر ہی رہ جاتا اور رسی واپس آ جاتی تھی۔ تو سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ڈول اندر ہی رہ جاتا ہے، رسی واپس آ جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی جن وغیرہ ہوگا، کسی نے کیا کہا، جیسے کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سارے گاؤں والوں نے اپنا اپنا اوپینین دیا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس راز سے پردہ اٹھائے گا، اس چیز کے بارے میں معلومات لائے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ہم اس کو انعام سے نوازیں گے۔ تو آخر میں ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اس کے لیے اپنے گاؤں والوں کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے ایک شرط ہے کہ جو لوگ مجھے رستہ دے کر نیچے پھینکیں گے، میں اندر جاؤں گا تو ان رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی ضرور ہونا چاہیے، چاہے سارا گاؤں پکڑے اس میں میرا بھائی بھی ضرور ہو۔ اگر میرا بھائی اس میں نہیں ہوگا تو میں کبھی بھی کنویں کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو آخر کار گاؤں والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بھی آپ کی رسی کو پکڑے گا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو آپ کو کنویں کے اندر اتاریں گے اور کنویں سے باہر نکالیں گے۔ تو اب یہ شخص اسی رسی کو پکڑتے ہوئے کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب جیسے ہی کنویں کے اندر پہنچا تو آگے کنویں کے اندر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا کہ جو یہ شرارت کر رہا تھا کہ جیسے ہی ڈول آتا وہ رسی کو کھول لیتا اور ڈول اندر ہی رکھ لیتا تھا۔ تو اس شخص نے اس کو اپنی طرف مانوس کرتے ہوئے اس کو کوئی چیز کھلانے کے لیے دی تو وہ بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ اس نے اسی بندر کو پکڑا، اپنے ساتھ لیا اور پھر ان کو اشارہ کیا کہ مجھے اوپر لے لیں۔ تو وہ جیسے ہی رسی کو اوپر کرتے گئے تو جیسے ہی لوگوں نے بندر کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوئے، کچھ ڈرنے لگ گئے۔ تو آخر کرتے کرتے ایک ایک رسی چھوڑتا گیا، کرتے کرتے آخر میں اس کا بھائی بچ گیا کہ جس نے اس کی رسی کھینچی ہوئی تھی، اور وہ اسی رسی کی مدد سے کنویں کے باہر آ گیا۔ تو پھر اس شخص نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ اس بندر کی شرارت تھی کہ جو اس طرح کا کام کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے یہی خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ اگر کنویں کے اندر میرے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، مگر میرا بھائی نہیں بھاگے گا کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہوگا۔ میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے سارا گاؤں بھاگ جائے۔ اور اسی طرح ہی ہوا کہ سارے گاؤں والے چلے گئے، لیکن میرا بھائی اسی مضبوطی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کھڑا رہا یہاں تک کہ میں باہر نکل آیا۔ تو سامعین محترم، جتنے بھی عزیز ہو جائیں، جتنے رشتہ دار ہو جائیں، خون کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ جتنا بھی رشتہ دار ہو جائے، ہم جن کے ساتھ اچھی دوستی کر لیں، آخر کبھی نہ کبھی ہمیں دھوکہ مل ہی جاتا ہے، لیکن جو خون کا رشتہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ آپ کے برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اچھے وقت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے رشتہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔